السلام علیکم سامعین کرام، سپاہی اپنے دوست کی کہانی بیان کر رہا ہے، ایک مومن اور نیک دوست کی، کہ میرے اس مومن دوست سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے افسر سے کچھ رقم لی تھی تاکہ چھاؤنی کے لیے ضروری چیزوں کا انتظام کر سکے، لیکن اس نے یہ رقم چھاؤنی کے کبڈ میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لی تھی، اور اگلے روز کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ چھاؤنی کا سامان خریدے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ جب میرے دوست نے مجھے وہاں دیکھا تو وہ میرے پاس آ کر بولا، میرے گھر والوں نے اس رقم کو میری ملکیت سمجھ کر خرچ کر ڈالا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ انہیں یہ بتا دو کہ وہ رقم میری ملکیت نہیں تھی، وہ رقم میرے افسر کو واپس لوٹا دیں، میں یہاں مشکل میں گرفتار ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دو۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ کچھ بزرگ لوگ بیت المال کے خرچ میں حد سے زیادہ احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ سچ کہا جاتا ہے کہ موت بتا کر نہیں آتی۔ مجھے حضور اکرم کا ایک واقعہ بھی یاد آیا، جب حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو ایک تیر آیا اور ایک صحابی کے لگا، جس سے وہ صحابی خدا کو پیارا ہو گیا۔ دوسرے اصحاب خوش ہو کر کہنے لگے، یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک سے یہ صدا ٹکرائی تو آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دوش پر پڑی ہوئی عبا بیت المال کی تھی، جو بغیر اجازت کے پہن کر آیا تھا۔ روز قیامت یہی عبا اس کے لیے آگ کا دائرہ بن جائے گی۔ حضور کی یہ بات سن کر ایک صحابی چونکا اور فوراً پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے جوتوں کے بند بیت المال سے بغیر اجازت کے لیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، ان کو فوراً واپس کر دو، ورنہ قیامت کے روز یہی بند تمہارے پیروں میں آگ کی زنجیر بن جائیں گے۔ اس وقت مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ہم دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے، اتفاق ایسا ہوا، چانس مل گیا، چانس اچھا تھا، ایسے سب جملے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نامہ اعمال میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی وجہ نظر آ رہی تھی۔ میری فورس والی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ہماری فورس ٹریننگ ٹور پر نکلی ہوئی تھی۔ دن کا پروگرام ختم ہو جاتا تو رات میں سب لوگ خیمے میں چلے جاتے۔ خیمے بہت زیادہ نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے خیمے تھے جس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ آرام کرتے تھے، لیکن ہم ٹھہرے شرارتی، ہماری رگ شرارت بھڑکتی رہتی تھی۔ میں اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر اپنے ساتھیوں کے آرام میں خلل ڈالتا تھا۔ جب ہمارے دوست ہم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ہم دونوں کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ تلاش کر کے لگا دیا کہ بس اب تم دونوں الگ رہو گے، لیکن ہم اب بھی نہیں مانے۔ ٹریننگ کی دوسری رات تھی، ہم اپنے خیمے سے نکلے اور دوستوں کو پریشان کر کے فوراً اپنے خیمے میں جا کر لیٹ گئے، کوئی دیکھے بھی نہ کہ کس نے پریشان کیا۔ سننے کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم دوستوں کو ستا کر
آدھی رات کے بعد خیمے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میری جگہ پر کوئی سو رہا ہے۔ وہاں چراغ وراغ کہاں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ کون ہے۔ میں یہ سمجھا کہ جیسے ہم لوگ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، ایسے ہی کوئی ہمارا دوست آ کر ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے زوردار لات ماری، لیکن یہ کیا، یہ تو ہمارے دوستوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس نے چیخا چلایا، جب آہو فریاد کی اس نے چوٹ پڑنے پر، تب آواز سے ہم پہچانے کہ یہ تو ہمارا کوئی دوست ہے ہی نہیں، لیکن یہ شخص جو اس سپاہی کے بستر پر سو رہا تھا، یہ کون تھا؟ اگلے 2 پل فلک میڈیا کے ساتھ رہ کر سنیں، کہانی جاری ہے۔